السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفا کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دامیر، مجھے چینج کرنا ہے۔ ہنسا اس کی قربت میں بے بس سی ہوتی رک رک کر کہنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ مجھے ٹھیک سے منانے تو دو خود کو۔ دامیر شوق لہجے میں آنکھ دبا کر اسے بولا۔ ہنسا کے گال سرخ ہو گئے۔ میں مان گئی ہوں، بس مذاق کر رہی تھی۔ ہنسا اسے فوراً سے جواب دیتی اس کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی، مگر ایسا ناممکن تھا۔ اب اس مذاق کی سزا ملے گی۔ دامیر اس کے چہرے پر نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اسے اپنے قریب کر گیا۔ ہنسا کے ہاتھ پیر پھولنے لگ گئے۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ دامیر کے سہارے کھڑی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ دامیر نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگ گئی۔ دامیر نے اس کی ایک گال پر لب رکھے اور دوسری گال پر بھی لب رکھ دیے۔ ہنسا اس کے پیار بھرے لمس کو سانس روک کے محسوس کر رہی تھی۔ دامیر اسی میں کھویا، اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنا گیا۔ ہنسا کو لگا اب وہ واقعی سانس نہیں لے سکے گی۔ دامیر اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا خود کو اسیر کر رہا تھا۔ بہت دیر خود کو اسیر کرنے کے بعد وہ اس کے ہونٹوں سے الگ ہو گیا اور آنکھوں میں پیار لیے اسے دیکھنے لگا جو اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ آنکھیں کھول لو مائی گرل، دامیر اس کے کان کے قریب لب لائے رومانوی لہجے میں کہنے لگ گیا۔ ہنسا نے آنکھیں کھولی اور اس پر نظر پڑی، مگر اگلے ہی پل ہنسا پلکیں جھکاتی باتھ روم کی طرف بھاگی اور دامیر مسکرا کر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کو کھولے لائٹ چہرہ دھوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ دامیر اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، مگر ہنسا کو اس سے نظریں ملانا بے حد مشکل لگا تھا۔ آ جاؤ، دامیر اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے قریب آنے کا کہنے لگ گیا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ہنسا گھبرا کر فوراً سے جواب دیتی فوراً لیٹ گئی۔ دامیر نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتا اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ جب معلوم ہے کہ تمہیں قریب ہو کر سونا ہے تو ایسی فضول حرکتیں مت کیا کرو، دامیر اسے اپنے حصار میں قید کرتا اسے کہنے لگا۔ ہنسا جواباً خاموش رہی تھی۔ گڈ نائٹ، وہ اس کی پیشانی پر لب رکھے کہنے لگا۔ گڈ نائٹ، ہنسا مسکرا کر اسے جواب دینے لگ گئی اور دامیر کے لب اوپر کو اٹھے۔ زمار اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ نیند دور دور تک آنکھوں میں نہیں تھی۔ فضا کی کہی گئی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے فضا کو؟ کیا اسے میری پسند کا معلوم ہو گیا ہے؟ زمار پریشان تھا خود سے سوچتے ہوئے دل میں کہنے لگ گیا۔ اگر معلوم بھی ہو گیا ہے تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ میں نے اسے پسند کیا ہے، کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ زمار خود سے ہم کلام ہوتا کروٹ بدل گیا۔ فضا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے چہرے پر ہاتھ رکھے بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ذہن سے بھی زمار کا رویہ نہیں جا رہا تھا۔ غلطی میری تھی، میں نے بدتمیزی سے بات کی ان سے۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی اور لیپ ٹاپ بند کر گئی۔ نہ جانے کل آفس میں کیا ہونے والا ہے، فضا سوچتے ہوئے پریشان سی ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ صبح وہ آفس میں داخل ہوئی تو نظر دامیر اور زمار پر گئی۔ گڈ مارننگ دامیر سر، زمار سر، فضا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی۔ دامیر نے سر کو خم دیا جبکہ زمار خاموشی سے اپنے کیبن کی جانب بڑھنے لگ گیا۔ گڈ مارننگ زمار سر، ایمان اس کے پاس آتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہنے لگی۔ مارننگ ایمان، زمار چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ سجائے جواب دیتا کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ فضا زمار کو ایمان سے ہنستے ہوئے بات کرتا دیکھ چکی تھی۔ سر، میں نے وہ سب فائلز دیکھ لی ہیں جو آپ نے کہا تھا، اور آپ کی آج دوپہر کو میٹنگ بھی رکھوا دی ہے، ایمان دامیر کے کیبن میں کھڑی اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگ گیا۔ ویل ڈن ایمان، وہ فائلز پر نظر ڈالتے ہوئے اسے کہنے لگ گیا۔ ایمان مسکرائی۔ تھینک یو، دامیر پر نظریں جمائے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نمودار سجائے بولی اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ زمار سر، آپ کی چائے، فضا اس کے کیبن میں آتے ہوئے کہتے ساتھ ٹیبل پر چائے رکھ گئی۔ زمار کام میں مصروف رہا۔ فضا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ فضا یار بات سنو، تبھی عاصم فضا کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ فضا زمار کے کیبن سے باہر نکلتی چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھنے لگی۔ زمار کی نظر دونوں پر گئی۔ وہ دونوں ہنستے پہ بات کر رہے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں تالی ماری۔ فضا، زمار کی سرد آواز پر فضا ایک دم سہم گئی اور اس طرف دیکھنے لگ گئی۔ جی، وہ گھبراتے ہوئے کیبن میں واپس آتی اسے دیکھنے لگ گئی۔ آف ہو گیا آفس کا؟ نہیں نا، تو کام پر توجہ دیں، زمار چہرے پر بھرپور سنجیدگی سجائے اسے کہتے ساتھ واپس لیپ ٹاپ پر نظریں جما گیا۔ استغفر اللہ، ان میں بھی دامیر سر کی روح آ گئی ہے، فضا اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے خود سے کہتی خاموشی سے چلی گئی۔ ہنسا کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آپ کھانا دیکھیں، میں دادی کو میڈیسن دے کر آ رہی ہوں،
ہنزا میڈ کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ کچن سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میڈ سر کو خم دے گیا۔ دادی میڈیسن کا ٹائم؟ ہنزا کمرے میں آتے ہوئے دیکھ کر کہتے ساتھ میڈیسن باکس نکالنے لگ گئی۔ وہ مسکرائیں۔ ہنزا نے انہیں میڈیسن کھلائیں اور باکس رکھ کر جانے لگی۔ ہنزا، منتہا بیگم نے اسے پکارا۔ ہنزا نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ جی دادی، وہ ان کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ منتہا بیگم نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہنزا بیٹھ گئی۔ تعمیر کیسا رہتا ہے اب تمہارے ساتھ؟ بہتر ہے؟ منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہنزا نے انہیں دیکھا۔ جی دادی، وہ بہت بہتر ہیں، بہت اچھے سے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے بارے میں ہر ایک بات بتائی ہے، اور آپ نے کہا تھا جس کو وہ اپنے راز بتائے گا وہ اس پر اعتبار کرتا ہوگا۔ ہنزا مسکراتے ہوئے منتہا بیگم کو بتاتے ساتھ تسلی بخش گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری دعا ہے تم ہمیشہ یوں ہی خوش رہو میری پیاری بچی۔ منتہا بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے پیار سے اسے کہنے لگی۔ ہنزا مسکرائی۔ جب آپ کی دعائیں اور آپ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں گی۔ ہنزا ان کا ہاتھ تھام کر انہیں دیکھتی نرمی سے کہنے لگی۔ منتہا بیگم مسکرا گئی۔ تبھی دامیر اور زمار کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، خیریت ہے نا دادی اور بھابھی؟ میں بہت چل رہی ہے۔ زمار مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا۔ ہم دونوں میں محبت ہی بہت ہے۔ ہنزا مسکراتے ہوئے جواب دینے لگ گئی۔ زمار اس بات میں سر ہلا گیا اور دامیر نے سلام کیا۔ میں چائے بناتی ہوں، ہنزا اٹھ کر کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دامیر اور زمار منتہا بیگم کے پاس بیٹھ گئے۔ ہنزا کچھ دیر بعد چائے اور کافی بنا کر منتہا بیگم کے کمرے میں لے آئی۔ دامیر اور زمار بھی فریش ہو کر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اوف بھابھی، آپ کے ہاتھ کی چائے کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ زمار چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھرتا مسکرا کر کہنے لگا، جس پر ہنزا بھی مسکرائی۔ لوگ کیا جانے زمار، چائے کا ذائقہ، لوگوں کو بس کڑوی کافی پینے کا شوق ہے۔ ہنزا دامیر پر ایک نظر ڈال کر زمار کو مخاطب کرتی کہنے لگی۔ بالکل، زمار بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر منتہا بیگم ہنس دی۔ دامیر دونوں کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ لوگ کمرے میں آئے۔ ہنزا نے دامیر کا کوٹ اتارا اور اسے دیکھا۔ جو تم زمار کے ساتھ مل کر مجھ پر طنز کرتی ہو نا، اس کا الگ حساب ہوگا۔ دامیر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنزا ہنسنے لگ گئی۔ ایک دن آپ کی کافی کی جگہ چائے پی کر دیکھیں، پھر دیکھیے گا جادو۔ ہنزا چٹکی بجا کر اسے مسکرا کر کہتی سیدھا دامیر کے دل میں اتر رہی تھی۔ تمہیں میں اتنا سب یاد نہیں آتا ہوں؟ دامیر اسے نظروں کے حصار میں لیے پوچھنے لگا۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو، مس اسے کیا جاتا ہے جسے بھولا گیا ہو، لیکن میں نہ تو آپ کو بھولی ہوں اور نہ بھولنا چاہوں گی۔ آپ ہمیشہ میرے خیال میں ضرور ہوتے ہیں، بے شک سامنے نہیں ہوتے۔ ہنزا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگ گئی۔ دامیر کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسا ہے؟ دامیر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگا۔ بالکل۔ ہنزا بھی اسے دیکھ کر جواب دینے لگی، جس پر دامیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اچھا چلیں چھوڑیں، مجھے نیچے کھانا دیکھنا ہے، ہنزا اسے دور ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگ گئی۔ دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ ہنزا کمرے سے چلی گئی۔ دامیر بھی کپڑے چینج کرنے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤ حریرہ، سب کے لیے چائے بنا کر لے آؤ، مہرین محترمہ حریرہ کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی، جو ابھی نیچے اتری تھی۔ مہرین، میری بیٹی 3-4 دن کی مہمان رہ گئی ہے، ان 3-4 دن صرف آرام کرے گی۔ سہیل صاحب فوراً سے مہرین کی جانب دیکھ کر کہنے لگے۔ حریرہ مسکراتے ہوئے سہیل صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سنا ہے نا امی آپ نے؟ وہ مسکراتے ہوئے مہرین محترمہ سے بولی، جو خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زاویار، میرے خیال سے تو اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، سہیل صاحب زاویار کو مخاطب کرتے کہنے لگے۔ زاویار نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، زاویار سنجیدگی سے کہنے لگ گیا۔ حریرہ اور سہیل صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں نہیں، کوئی خاص وجہ؟ سہیل صاحب نے تھوڑے خفگی سے اب کی بار پوچھا۔ جس سے کرنا چاہتا تھا اس کی آپ نے میرے پیچھے سے شادی کر دی، آپ لوگوں کو ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا؟ زاویار غصے سے سہیل صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حریرہ، سہیل صاحب اور مہرین محترمہ تینوں ہی اس کی بات پر حیران تھے۔ وہ تینوں سمجھ گئے کہ وہ ہنزا کی بات کر رہے ہیں۔ تم پاگل ہو گئے کیا؟ اس نے تمہیں ہمیشہ بھائی ہی سمجھا ہے، اور اب تو اس کی شادی ہو گئی اور وہ خوش ہے، تو اس بات کے کرنے کا کیا مطلب؟ سہیل صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے سختی سے کہنے لگے۔ کوئی مطلب نہیں ہے، آپ نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دی۔ میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا، زاویار سرد لہجے میں کہتے ساتھ زینے چڑھ کر اوپر کی جانب چلا گیا۔ اس لڑکی کے تیور تو ذرا دیکھیں، مہرین محترمہ اسے اوپر جاتا دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگی، جس پر سہیل صاحب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارے بیٹے کا، سہیل صاحب نے مہرین محترمہ پر ایک نظر ڈال کر بولا۔ وہ خاموشی سے کچن میں واپس چلی گئی اور حریرہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ خیریت ہے حریرہ، تم نے مجھے کال کی؟ ہنزا جو ابھی ظہر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی فون کان سے لگائے پوچھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے گھر میں کیا ہوا ہے؟ حریرہ پریشان سی ہنزا کو کہنے لگی۔ ہنزا بھی پریشان ہوئی۔ کیا؟ ہنزا نے فوراً سے پوچھا۔ ہنزا، ایک بات کہوں،
برا نہ ماننا، کیا تم بھی بھائی میں انٹرسٹڈ تھی؟ کیا انکار کرنے کی یہی وجہ تھی؟ حریرہ فوراً سے ہنزا سے سوال کرنے لگی۔ اس کے سوال پر ہنزا خاموش ہو گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے دامیر پسند نہیں تھے، لیکن میں نے زاویار کے لیے بھی کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہے۔ ہنزا فوراً سے حریرہ کو جواب دینے لگ گئی۔ بھائی کی وجہ سے امی اور ابا دونوں پریشان ہیں۔ حریرہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے لہجے میں پریشانی لیے اسے بتانے لگی۔ تم پریشان مت ہو، میں زاویار سے خود بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی۔ ہنزا نے اسے فوراً سے کہا، جس پر حریرہ ٹھیک ہے بول کر خدا حافظ کہتی فون رکھ گئی۔ بس دامیر تک یہ بات نہ پہنچے، اگر بات پہنچ گئی تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہنزا خود سے سوچتے ہوئے فون سائڈ پر رکھتی اٹھ کر نیچے منتہا بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ دامیر اس وقت میٹنگ میں موجود تھا۔ زمار اور ارید بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ایم سوری دامیر، لیکن ہم آپ کو یہ پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس شخص نے دامیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زمار اور ارید کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ کوئی خاص وجہ؟ میرے خیال سے میری پریزنٹیشن بہت حد تک اچھی تھی۔ دامیر چہرے پر سنجیدگی سجائے ٹھنڈے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بالکل اچھی تھی، لیکن ہم نے یہ پروجیکٹ آلریڈی کسی کو دے دیا، آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ساتھ اٹھ کر چل دیا اور اس کی پوری ٹیم بھی چلی گئی۔ جب پروجیکٹ دے دیا تو اس نے ہمارا وقت کیوں ضائع کیا ہے، بے وقوف انسان! دامیر غصے سے چیخ کر کہنے لگا۔ وہ شخص یہ الفاظ سن چکا تھا مگر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ دامیر کو شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس سے اگر مل جاتا تو اسے کروڑوں کا منافع ہونا تھا۔ دامیر ریلیکس، ارید اسے دیکھتے ہوئے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا جو اس وقت بے قابو ہوا تھا۔ کیا ریلیکس یار، ہاں؟ دامیر اسے دیکھتے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ ارید اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر پروجیکٹ کا ملنا ہمیں ضروری نہیں ہے، میرا بھی نقصان ہوا ہے، صرف تیرا نہیں۔ ارید بھی اب کی بار تھوڑا خفگی سے بولا۔ دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ لیکن مجھے ہار پسند نہیں ہے ارید، دامیر اپنے لفظوں پر زور دیتے کہتے ساتھ کیبن سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کوئی بھی ورکر اپنے کام پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اب مجھے ہر کوئی اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے، سنا آپ سب نے؟ دامیر گرجدار آواز میں غصے سے کہتے ساتھ ہر ایک کو سہمنے پر مجبور کر گیا اور اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بھائی کو اکیلا چھوڑ دیں ارید بھائی، زمار ارید کو دامیر کے پیچھے جاتا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگا، جس پر ارید اس بات میں سر ہلا کر اپنے آفس میں آ گیا۔ زمار بھی میٹنگ روم سے نکلا تو فضا اور عاصم پر نظر گئی جو مسکراتے ہوئے کافی پی رہے تھے۔ زمار سرد نگاہوں سے دونوں کو گھورتا خاموشی سے اپنے روم میں آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ میرا بات کرنا اسے ناگوار گزرتا ہے، میرا فری ہونا اسے برا لگتا ہے، اور عاصم کیا اس کا بھائی ہے جو یوں کہے لگا کر باتیں کر رہی ہے؟ زمار ان دونوں پر ہی نظریں مرکوز کیے جل کر دل میں کہنے لگا، مجھے کیا ہو رہا ہے فضا، کسی سے بھی بات کرے، مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ زمار خود سے سوال کرنے لگ گیا۔ وہ اس وقت شدید الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ کیا فضا سے محبت کرنے لگا ہوں میں؟ زمار نے خود سے سوال کرتے خود ہی اس کا جواب دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کا مطلب وہ بھی اس بات سے اتفاق کر گیا تھا۔ لیکن اس بے وقوف لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ زمار خود سے کہتے منہ بنا کر کہتا کام کرنے لگ گیا۔ فضا زمار کی نان سٹاپ نظریں خود پر محسوس کرتی اسے دیکھنے لگ گئی، مگر اب وہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ دامیر گھر میں داخل ہوا تو دامیر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ ہنزا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کیا ہوا انہیں؟ ہنزا زمار کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پروجیکٹ نہیں ملا اس لیے غصے میں ہے، زمار ہنزا کو سنجیدگی سے جواب دینے لگ گیا۔ ہنزا پریشان ہو گئی۔ زمار منتہا بیگم کے روم کی جانب بڑھ گیا اور ہنزا زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم۔ ہنزا کمرے میں آتے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ دامیر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وعلیکم السلام۔ دامیر سنجیدہ لہجے میں جواب دے کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگ گیا۔ خیریت ہے نا دامیر، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہنزا اس کے پاس آتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر پوچھنے لگی۔ دامیر نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پروجیکٹ نہیں ملا ہے جس سے کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے آپ اپسیٹ ہوں، مزید کوئی سوال نہ کرو۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ کپڑے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہنزا کے چہرے پر حیرت صاف ظاہر تھی۔ پھر تو غصہ جائز ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہنزا خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی اور دامیر کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ دامیر میں چائے اور کافی بنانے لگی ہوں، اب دادی کے پاس جا کر بیٹھے، میں وہیں لے آتی ہوں۔ ہنزا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ دامیر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پینی ہے، دامیر اسے صاف منع کرتا بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا گیا۔ ہنزا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کوئی بات نہیں دامیر، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے پروجیکٹس دیں گے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، تو اس کی وجہ سے کھانے پینے سے کیسے ناراضگی؟ پیسے ہی تھے نا، پیسہ ویسے بھی آنے جانے کی چیز ہے۔ ہنزا اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ صرف پیسہ ہوتا تو میں ایسے ریئیکٹ نہ کرتا، میری کمپنی کی ریپوٹیشن بھی اس چیز سے خراب ہوگی۔
दामिर उसे देखते हुए जवाब देने लग गया। हिंसा उसे खामोशी से देखने लग गई। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्या? हिंसा उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर दामिर ने सर को इस्पात में हिलाया। कितना? हिंसा परेशानी से उससे पूछने लगी। दामिर ने एक नज़र उसे देखा। बताया तो है, करोड़ों का। दामिर उसे अब की बार सर्द लहजे में कहने लगा। हिंसा उसे देख रही थी। ये तो वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हिंसा मायूसी से दामिर को देखती बोली। दामिर उसे देखने लग गया। पता नहीं क्यों उसे हिंसा की ये बात बुरी लगी थी। दादी और जमार चाय का वेट कर रहे होंगे, जाओ बना दो उन्हें, दामिर स्पॉट लहजे में उसे कहने लगा। हिंसा इस बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर की जाने बढ़ गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।